بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear friends and dear students and dear colleagues. آج ہم لوگ ایک بہت ہی زبردست SLO سسٹم یعنی اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ریسنٹلی انٹروڈیوس کروا رہا ہے. یعنی جو پریویس ان کا پیپرز کے پیٹرن ہے، جو کہ ایک خاص سلیبس دیا جاتا ہے، اس کو وہ ختم کر کے اب SLO بیسڈ وہ ایگزام سسٹم لے کے آنا چاہ رہا ہے. تو یہ SLO بیسڈ ایگزام سسٹم ہے کیا، پریویس کیا سسٹم ہے، اس میں کیا چیزیں تھیں، اور اس میں کیا اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا مطلب ریسرچ کرنی پڑے گی، اس کے بارے میں آئے ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، تاکہ جو اس کی ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی ٹیچرز کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو نو ہونے چاہیے کہ SLO سسٹم بیسیکلی ہوتا کیا. تو ایک سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ میرے سامنے گزر رہی تھی تو مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں سے شیئر کروں. تو دوستو چلیں دیکھتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں SLO سسٹم ہوتا کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے دوستو کہ SLO کا جو ایبریویشن ہے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کو SLO کہتے ہیں. تو بورڈ نے امتحانی طریقہ کار کو تبدیل کرتے ہوئے SLO بیسڈ یعنی کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کی بنیاد پر ایگزام بنانے کا ارادہ کیا ہے. اس طریقہ کار میں کیا ہوتا ہے کہ بک میں دیے گئے ٹاپکس اہم ہوتے ہیں، اور ان ٹاپکس کو طالب علم نے مختلف ریسورسز اور ریفرنس بک سے تیار کرنا ہوتا ہے. ابتدائی مرحلے میں پنجاب ٹیکسٹ بکس کو ریفرنس بک ہی لیا گیا ہے، یعنی جو پنجاب کی ٹیکسٹ بک ہے نا، انہی کو انہوں نے ریفرنس بک لے لیا. تاہم جب سنگل یعنی SNC سنگل نیشنل کریکولم جو پتہ آپ کو ابھی یہ انہوں نے بنایا ہے پریویس PTI کی گورنمنٹ میں یہ سٹارٹ ہوا تو جیسے ہی یہ امپلیمنٹ ہوگا تو پھر ریفرنس مٹیریل بڑھا دیا جائے گا، یعنی کہ وہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ سے بھی بڑھ جائے گا. یعنی اس میں کچھ اور بھی ٹاپکس آئیں گے جو کہ بچوں کو ریسرچ کر کے ان کو ایڈ کرنا پڑے گا. یعنی یہ تمام اوپن ریسورسز سے بچوں کو پیپر میں تیار کرنا ہوگا، جس سے کنٹینٹ اور بچے کی یعنی ریسرچ یعنی سرچ اس کی انکریز ہوگی. تو آپ کو آئی ہوپ کہ مطلب پوری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو پریزنٹلی ہے ابھی تو وہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ہی کو آپ کی ریفرنس بک کے طور پہ جو بورڈز لے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی سنگل نیشنل کریکولم امپلیمنٹ ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا ریفرنس مٹیریل انکریز ہو جائے گا اور تمام اوپن ریسورسز بچوں کو پیپر تیار کرنا ہوگا. فی الوقت پنجاب ٹیکسٹ بورڈ میں موجودہ جو کنٹینٹ ہے اس کو 3 حصوں میں 200 تقسیم کر کے پیپر بنائے جاتے ہیں. سب سے پہلا ایک جو 30% کا پورشن ہوتا ہے، 40% کا اس میں ہوتا ہے نالج بیس. اس حصے میں کیا ہوتا ہے کہ کتاب میں دی گئی تعریفیں اور انفارمیشن بیس سوالات شامل ہوتے ہیں. یہ حصہ مشقی سوالات وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں بچے کی میموری کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ حصہ 40% ہوتا ہے جو ابھی ریسنٹلی پیپر بن رہے ہیں، لیکن فیوچر میں جو ہوگا وہ تقریباً 100% پہ یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ بیس پہ چلے جائے گا، جو میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا. سیکنڈ جو طریقہ کار مطلب جو 30 نمبر کا پورشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اپلیکیشن بیس. اس حصے میں کنٹینٹ کا وہ حصہ شامل ہوتا ہے جو اپلائیڈ نالج پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی یہ ٹاپک پڑھائے جائیں اس کا روزمرہ زندگی میں استعمال. یہ کل پیپر کے 30% والے ہوتے ہیں. مثلاً آپ کو بطور طالب علم نماز اسلامک اسٹڈی کا وہ بتا رہا ہے کہ نماز پنجگانہ کا استعمال کیسے کرتے ہیں، یا مررز کو بطور ریفلیکٹر کیسے استعمال کرتے ہوئے انرجی کیسے حاصل کریں گے. تو اس طرح مطلب وہ آپ سے روزمرہ زندگی میں جو ان کی اپلیکیشن ہے، اپلیکیشن بیس وہ پوچھے گا کویشچن. تو یہ پوچھتا بھی ہے جو ابھی لاسٹ والا ہے نا انڈرسٹینڈیبل، جو ابھی صرف 30% ہی آتا ہے، اسی میں صحیح معنوں میں کنسیپٹ پر بلڈنگ ہوتی ہے. تو یہ 100% میں وہ انڈرسٹینڈنگ بیس کو لے جائیں گے. دراصل اپلیکیشن بیس سوالات انہی سے ڈرائیو ہوتے ہیں. اسی حصے میں اعلیٰ تصوراتی سوالات یعنی کوریلیشن، ڈیریویشن، ٹاپکس کی ڈیپتھ وغیرہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. یہ بھی حصہ بچے کو تنگ کر سکتا ہے. یہ سوالات کل پرچے کا 30% ہوں گے. مثلا آپ 5 ملین پاؤنڈ پانی بغیر کسی سہارے یا ہوا میں کیسے معلق کریں گے. تو یہ والا جو پورشن ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا بچوں کے لیے. اس طریقے کار میں امتحان سے بچے کے کریٹیکل تھنکنگ بہتر ہوگی اور وحتی رٹا سسٹم اور جو پاس پیپر سے چھٹکارا مل جائے گا. بالخصوص بچے کو رٹا مشین کی بجائے سکھانے پر فوکس ہوگا، یعنی بچے کو ایک کنسیپچول بیس پہ نالج دینا پڑے گا ٹیچروں کو اور بچوں کو. آپ اپنے بچوں کی تیاری کریں گے اور وہی بچے زیادہ کامیاب ہوں گے یا وہ زیادہ مارکس لیں گے جن کا کنسیپٹ زیادہ کلیئر ہوگا، جو کہ چیزوں کا مطلب اس میں سے ڈرائیو کر سکتے ہیں. کریٹیکل انالیسس کی ان کے اندر زیادہ اہمیت ہے اور وہ ان کی آبزرویشن زیادہ اچھی ہیں.
تو اداروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے سلیبس کو نئے پیٹرن کے مطابق تشکیل دے کر بچوں کو اسیسمنٹ کریں، تاکہ ابھی سے وہ شروع کر دیں. یہ نہ ہو کہ جب اچانک وہ سسٹم راج ہو جائے تو پھر ان کے لیے مشکلات آئیں. تو مختصر یہ کہ یہ سوالات کی نوعیت کیا سے کیوں کی طرف ہو سکتی ہے، یعنی ابھی جو صرف کیا آتا ہے وہ آگے کیوں آئے گا، کہ کیوں اس کا یہ جواب ہے. تو مزید یہ کہ مروزی کی تیاری مکمل کتاب سے ضروری ہے، باقی مختصر سوالات میں کچھ چوائس ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت سے دوستو دعا ہے، اس نے لکھا بہت پیارا کہ سب پڑھانے اور پڑھانے والوں کو آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ آپ لوگوں کو کامیابیاں عطا فرمائے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو دوستوں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں پلیز ضرور، کیونکہ یہی آپ کی سب سے بڑی مجھے سپورٹ ہے. تو آپ اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.